بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری الجوفی رحمہ اللہ تعالی علیہ ونفعنا اللہ تعالی بعلومہ آمین. باب الحرص علی الحدیث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا الحرص علی الحدیث، حدیث کے اوپر حرص کرنا اور حدیث کو حاصل کرنے کا اہتمام اور حدیث کو یاد کرنے کی ترغیب دینے کے سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے. نفس علم، اس کی فضیلت، نفس علموں کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور اس میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ سارا تو اس سے پہلے تمہارے سامنے ذکر کر دیا. اب خصوصیت کے ساتھ علم حدیث کو حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور حدیث کے متعلق کیا، حدیث کی خدمات کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا الحرص علی الحدیث، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حرص کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل بعض مرتبہ ضعیف چیزوں کو ذکر کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو قیل کہا گیا ہے وہ کسی ضعیف چیز کو ذکر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خود قائل ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. قیل، کہا گیا، یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کا کون زیادہ حقدار ہوگا. سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے متعلق کیا تفصیلات ہے اور اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے. معتزلہ حضرات وغیرہ تو سفارش کا اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو اپنی اپنی کوشش کے مطابق، ہر ایک انسان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دہی کرنی ہوگی، وہاں پر کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. اور استدلال میں قرآن پاک کی وہ آیتیں ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کے متعلق انکار کیا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے اور یہ جگہ دیا ہے کہ اللہ کے ارشاد سے، اللہ کی رضامندی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تم نے جو استدلال میں آیتیں پیش کی ہے وہ کافروں کے لیے ہے اور بغیر اللہ کی رضامندی کے کسی کی سفارش کی جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے. اب دوسری بحث یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کتنی ہوگی. اس کے متعلق شراح حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسم کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہوگی. اور بعض حضرات نے اور زیادہ اس میں تفصیل کر کے 5 سے زیادہ 8
تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اقسام کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان میں سے سب سے پہلی ایک تو شفاعت جو ہے، جس کو شفاعت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی سفارش اور سب سے بڑی سفارش اور سب سے بڑی شفاعت، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ساری مخلوق کو پیدا کریں گے، جس کو یوم آخر کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس وقت اس اٹھانے کے کئی لمبی مدت تک، کتنا دن کتنا سال ہمیں معلوم نہیں، لیکن کئی لمبی مدت تک آدمی بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوگا، الجھن میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، سورج بھی نیچے ہوگا اور پسینے میں سرابور ہوگا وغیرہ ساری تفصیلات جو ذکر کی رہی ہے۔ اس وقت میں کچھ لوگ آدمی آپس میں یہ سوچیں گے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ کی خدمت میں کوئی آدمی سے سفارش کرانی چاہیے کہ یا اللہ پیدا کر لیا آپ نے، دوسری مرتبہ آپ نے حساب کتاب کے لیے جمع کر لیا، اب جمع ہو گئے، اب حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے اور لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے۔ اس وقت وہ آدمی وہ پھر آپس میں سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کس سے کروائی جائے، تو پھر ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، نبوت اور رسالت کی دولت سے نوازا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کے اعزاز میں سجدہ بھی کروایا۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کہنا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع فرما دے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے گزارش کریں گے، لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ آج اتنے جلال میں ہے، اتنے جلال میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، اور اتنے جلال میں ہے کہ اتنے جلال میں آج کے بعد پھر کبھی ہونے والے نہیں ہے۔ اور ایسے جلال کی حالت میں میں اگر جاؤں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھ دے کہ ہمیں فلانے درخت سے جنت میں فلانے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو نے کیوں کھا لیا تھا، اس طرح مجھ پر اگر برس پڑے اور مجھ پر اگر سوال کر لیا جائے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے میری تو ہمت ہوتی نہیں۔ تم ایک کام کرو کہ میرے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبد شکور بھی فرمایا اور بہت ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام سفارش کر سکتے ہیں، تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ یہ پورا کا پورا وفد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گا اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جو فضیلتیں ہیں وہ بتا کر ان سے گزارش کرے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے گزارش کیجئے، درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کیا ہے حساب کتاب لینا شروع فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی جواب فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ آپ بہت جلال میں ہیں اور اتنے جلال میں کبھی نہیں ہوئے اور اتنے جلال میں آئندہ بھی کبھی نہیں ہونے والے ہیں۔ اس وقت میں گیا اور مجھے اگر کہہ دیا گیا کہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے جو بیٹا کافر تھا ان کے متعلق سفارش کیوں کی تھی، اور مجھے اگر یہ سوال ہو گیا تو میں وہاں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس وجہ سے میں نہیں دے سکتا۔ تم ایسا کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام بھی بہت ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلال میں ہے اور اگر مجھے سوال کر لیا کہ یہ تین کام تم نے کیوں کیے تھے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو ایسا کرو حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ تم
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ قوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی کہ ساری مخلوق پریشان حال ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لینا شروع فرما دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، رضامندی ظاہر ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے، میں نے درمیان میں مختصر کر دیا. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں تسبیح کیا کروں گا، وہ الفاظ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے اور میں اس الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو. اس وقت میں کہوں گا کہ یہ ساری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں. یہ ہے شفاعت عظمیٰ. معتزلہ حضرات بھی اور دوسرے بھی سب اس شفاعت عظمیٰ کے قائل ہیں کہ ہاں یہ شفاعت تو ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے بھی 4 قسم کی شفاعت میں بیان کروں گا ان کے متعلق معتزلہ انکار کرتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں ہوگی. ایک سفارش تو ہوگی دوسرے نمبر پر، یہ تو شفاعت عظمیٰ ہو گئی، بڑی شفاعت. دوسری جو سفارش ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو میں سے بعضوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. یہ دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ حضرات میری امت کے جو حضرات ہیں جہنم میں جانے کا ان کا پلہ جھک گیا ہے، جہنم میں جانے کے لائق ہو گئے ہیں یہ، لیکن میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو معاف فرما دیں اور جنت میں بھیج دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جنت میں بھیجیں گے. تیسری شفاعت جو ہوگی وہ گنہگار حضرات کے لیے ہوگی کہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور اس سفارش کی وجہ سے ان گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اور معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اور پانچویں سفارش جو ہوگی وہ جنت میں جنتی پہنچ گئے، جہنم میں جہنمی پہنچ گئے، اب صرف جنتیوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور یہ سفارش یہ ہوگی کہ یا اللہ ان کی پوزیشن، ان کے کیپیسٹی، ان کے درجات کو بڑھا دیجئے. جو تیسرے نمبر پر ہے اس کو دوسرے نمبر پر، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو پہلے نمبر پر، اور جو پہلے نمبر پر ہے ان کو اور زیادہ اونچے درجات عطا فرما دیجئے جنتیوں کے متعلق. تو اس قسم کی 5 قسم کی سفارش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے جو بخاری میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور بہت ہی زیادہ غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا، ہم گنہگاروں کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا، اتنا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق نہیں سوچتے تھے ہر وقت امت کے متعلق سوچتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا. اس وجہ سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال غالب آ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حالت کو دیکھ کر غمگین ہو گئے، ناراض ہو گئے. درمیان میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں، لیکن ہمارا ہر کام تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چلتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں کہ آپ کی امت دنیا میں یہ کر رہی ہے. بتاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج اور کتنا غم ہوتا ہوگا.
اگر کسی باپ کو اس کے بیٹے کے متعلق یہ بتایا جائے کہ تیرا بیٹا شراب پیتا ہے، تیرا بیٹا زنا کرتا ہے، تیرا بیٹا یہ برے کام کرتا ہے، تو اس کی کیسی ناک کٹ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہمارے عمل سے ہوتی ہوگی، وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سچی توبہ کر کے اپنے اعمال کو، اخلاق کو، احوال کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو درست کرنا چاہیے۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر کی وجہ سے، ہماری تکلیف کی وجہ سے کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو بھی آ گئے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو تو ہر ایک کی حالت کو ہر آن اور ہر لمحے جانتا ہے، بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے سے بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے اور معلوم تھا اور معلوم ہے ہی، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ و امن والو نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اے جبریل جاؤ، دیکھو میرا حبیب غمگینی میں بیٹھا ہوا ہے، میرا حبیب پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، جا کر پوچھو کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کس غمگینی کی وجہ کیا ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ یا اپنے امتی کے ساتھ، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگار اور خطا کاروں کے ساتھ اتنے گنہگار اور خطا کار ہونے کے باوجود کتنا تعلق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کو سوچ کر کیا ہے، رو رہے ہیں یا غمگین ہو رہے ہیں۔ بہرحال کہا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا حبیب اپنی امت کی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے امت کی بے راہ روی کی وجہ سے، اپنے امت کے کیا ہے جہنم میں جانے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اور میں نے ابھی بتایا کہ حضرت جبریل کے بتانے کے بعد اللہ کو معلوم ہوا، ایسا نہیں، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بتانا تھا، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر میرے حبیب کو کہہ دو کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو خوش کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فکر مت کرو، غم مت کرو، سمجھ میں تم کو خوش کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَلَسَوْفَ، قرآن پاک میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں اس وقت تک خوش ہونے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں باقی رہنے نہیں دیں گے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ہمیں نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ بہرحال یہ صفات ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ من اسد الناس بے شفاعت کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت تو ہوگی، جیسے میں نے ابھی بتایا 5 قسم تو میں نے بتائی، ان کے علاوہ بھی اور 3 ہے، سمجھ میں جو آگے دوسرے مشائخ کے ذریعے سے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو ان میں سب سے زیادہ خوش بخت، سب سے زیادہ نیک بخت، سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا کہ جس کو آپ کی سفارش ملے گی؟ من اسعد الناس بے شفاعت کا یوم القیامہ،
اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تو نے جو سوال کیا کہ میری شفاعت کا حقدار کون سب سے زیادہ ہوگا، یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک سبق میں نے بتایا تھا کہ حسن السوال نصف العلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگ سوال کرتے میرا باپ کون، میرا باپ کون، یاد آ گئی وہ حدیث؟ اس پر میں نے بتایا تھا کہ بیکار قسم کے سوالات کرتے ہیں جس سے آدمی کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف ہوتی تھی۔ اس وقت میں نے بتایا تھا کہ بہترین سوال کرنا یہ اسی آدمی کا لائق ہے یا اسی آدمی کا حق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک سمجھ دی ہو اور علم دیا ہو۔ عالم آدمی جب سوال کرتا ہے تو بہت سلجھا ہوا اور بہت ہی بہترین سوال کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے ابو ہریرہ، آپ جو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، آپ اس حدیث کو یاد کرنے کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، آپ کو جو حدیث کو حاصل کرنے کی رغبت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، اور اسی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر رکھا ہے، اس حالت سے میں سمجھا تھا کہ اتنا بہترین اور اتنا بہترین سوال تیرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اور میرے اندازے کے مطابق تم نے جو یہ سوال کیا ہے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت، تحقیق کہ میں نے گمان کیا ہے ابو ہریرہ یہ کہ نہیں سوال کرے گا مجھ سے اس ان ھذا الحدیث، اس بات کے متعلق کوئی بھی اول من کا تم سے پہلے، آپ سے پہلے مجھے کوئی سوال کرے گا، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ لما رأیتو، اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں، من حرصک علی الحدیث، تمہاری حدیث کے اوپر جو حرص ہے، حدیث کے اوپر جو ذوق ہے، جو شوق ہے، حدیث کو حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کی وجہ سے۔ ترجمۃ الباب اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے یاد کرنے کا، حدیث کو حاصل کرنے کا، حدیث کے مشغلے کا جو ذوق اور شوق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بہت زیادہ ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں ہی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو کسی کو کچھ کام، کسی کو دنیا کا کام، کسی کو بیٹے کا، بیٹی کا، گھر کا، کھیتی کا، تجارت کا، سب کو دوسرے غم لگے ہوئے تھے، لیکن میرا تو ایک پیٹ تھا، بس مجھے تو ایک پیٹ بھر جائے بس، اس کے علاوہ مجھے کوئی فکر نہیں تھا، نہ تو میرا بیٹا تھا، نہ میری بیوی تھی، نہ میرے بچے تھے، نہ میرا گھر تھا، میرا کچھ بھی تھا، میں تو 24 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، اور ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے رہتا تھا۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص علی الحدیث، حدیث کو حاصل کرنے کا ذوق اور شوق معلوم ہوا، اور ترجمۃ الباب بھی اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حدیث کو حاصل کرنا اور حدیث کے مشغلے کو اختیار کرنا، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو اختیار کرنا اور حدیث میں مشغول رہنا، علم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں، دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جو اس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کی۔ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوش نصیب، اسعد الناس، میری سفارش کا قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جس نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس آدمی نے اپنے دل سے یا اپنی جان سے، اپنے نفس سے خالص لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ سن لو کہ لا الہ صرف لا الہ مقصود نہیں ہے، بلکہ لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا موجودہ زمانے کے اعتبار سے، یا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تمام رسولوں کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، سب نبیوں کو برحق ماننا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے صرف لا الہ نہیں، بلکہ لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ،
خالص دل سے، پکے یقین کے ساتھ دل سے کہا ہوگا. من قلب ہی کے لفظ سے منافق حضرات نکل گئے، اس وجہ سے کہ منافق بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے. اور اسی طریقے سے نفس ہی، یا تو شک کی وجہ سے ہے، راوی نے قلب کا لفظ کہا تھا یا نفس کہا، تو پھر دونوں ایک ہی معنی میں ہوں گا. اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، نفس سے یعنی اعمال وغیرہ کے اعتبار سے بھی خالص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ایسا جو آدمی ہوگا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بہت زیادہ حقدار ہوگا. من اسد الناس یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او قال من نفس او قال نفسہ، جو اپنے جان سے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت کا زیادہ حقدار ہوگا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو نیک لوگوں کو بھی ملے گی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نیک لوگوں کو ملے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی سفارش ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتیوں کے لیے درجات کے بلند کرنے کی سفارش ہوگی، وہ ہر جنتی کو ملے گی. اور جو گنہگار ہیں ان کو بھی سفارش ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے موقع کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے گنہگاروں کو بھی جہنم سے نکالیں گے. سمجھ میں آ گیا. اور تیسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے اور پوری قوم کو، انسانیت کو، پورے انسان کو حاصل ہوگی. جو میں نے ابھی شروع میں حدیث تمہارے سامنے ذکر کی تھی، اس میں پہلی مرتبہ میں حضرت آدم کے پاس جب بھیجے گئے تھے، اس جگہ پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی براہ راست بھیجے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی رسول کے پاس بھیجا، اور ہر رسول نے اپنا عز ظاہر کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق قرار دیا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا بڑا درجہ ہے. بہرحال لا الہ الا اللہ کے ساتھ صرف اللہ کی توحید کافی نہیں ہے بلکہ رسالت بھی ضروری ہے. سمجھنا گیا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوگا کہ موجودہ زمانے میں اگر تم دیکھو گے تو بہت سارے باطل مذہب میں ایسے بھی ہیں کہ وہ وحدانیت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن رسالت کا انکار کرتے ہیں. ہمارے علم کے اعتبار سے آریہ سماج ہندوستان میں ایک فرقہ ہے، دیانند سرسوتی والا. سمجھ میں آ گیا. یا اس کے علاوہ یہ سکھ حضرات، یہ بھی مورتی پوجا نہیں کرتے، یہ بھی لا الہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. سمجھ میں نہیں. وحدانیت کا تو اقرار ہے ان لوگوں کو لیکن رسالت کا انکار ہے. اس وجہ سے صرف لا الہ کافی نہیں ہوگا. اگر تم یہاں پر اس کو حدیث کو سامنے رکھ کر کہو کہ لا الہ اس میں کہا گیا ہے صرف اللہ کو ایک ماننے کے لیے کہا گیا ہے، رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے. اور اللہ کی ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے رسول کو مانو، میرے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. سمجھ میں. تو اس وجہ سے رسالت اس میں شامل ہو جائے گی، صرف وحدانیت کافی نہیں ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن البرديس بن الجعفي البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون صغرا. وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري قال حدثنا العباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام فذكر نحوه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाप कायम किया कैफ युक़बज़ुल इल्म, इल्म किस तरीके से उठा लिया जाएगा। ये मसला तुम्हारे सामने पहले क़यामत की अलामत में आ गया था कि क़यामत से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेंगे, और इल्म को उठा लेने की वजह से आलिम नहीं रहेगा, आलिम नहीं रहेगा तो जाहिलों का कब्जा हो जाएगा, गलत फतवा देंगे और गलत अमल करेंगे और गलत अमल करवाएंगे, और क्या है इस तरीके से शर गालिब आ जाएगा। और शर के गालिब आ जाने के बाद जब मुकम्मल तौर पर शिरार बाकी रह जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। तो क़यामत के आने से पहले इल्म के उठा लिए जाने का मसला पैदा होने वाला है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत एहतमाम किया पहले बाबों के लिए कि पढ़ने का एहतमाम करो, पढ़ाने का एहतमाम करो, और आलिमों को भी बताया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इल्म दिया है तो लोगों को बताओ कि मेरे पास इल्म है, आओ मेरे पास पढ़ो। समझ में इस किस्म की चीज़ इल्म के नशर व इशाअत की, इल्मों की हिफाजत की तुम्हारे सामने जिक्र की गई थी। अब इसमें से दूसरी सूरत के क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। अब इल्म किस तरीके से उठा लिया जाएगा उसकी दो सूरतें इससे पहले हदीस में तुम्हारे सामने आई थी, और मैंने बताया भी था कि ये दोनों सूरतों में कोई तारुज़ नहीं है। पहली सूरत और पहली शक्ल तो ये होगी कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू पहले इल्म को, जो बड़े बड़े ऊंचे दर्जात वाले हैं, इन ऊंचे दर्जात वालों को उठा लेंगे, और जब उनको उठा लेंगे तो अब इनके बाद जो है ऐसा इल्म वाला बाकी नहीं रहेगा। और फिर सूरत में क्या है इस तरीके से ज़माना उलमा से, उलमाए हक्कानी से खाली होता चला जाएगा। मौजूदा जो ज़माना है वो यानी ये वक्त जो है वो वक्त तकरीबन यही है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जानते हैं, और हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उसको भी आप जानते हैं, शेखुल इस्लाम पाकिस्तान। समझ में बहुत बड़े ज़बरदस्त आलिम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हो गया और हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब उनकी जगह पर बिठाया गया और बुखारी पढ़ाने के लिए बैठा गया तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि ये मिन अलामातिल क़यामा, क़यामत की निशानियों में से है। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, हज़रत शाह साहब का अहल थे बुखारी पढ़ाने के, अब उनकी जगह पर मुझ नाअहल को बिठा दिया गया। समझ में। खैर बहरहाल ये उनकी तवाज़ु थी हज़रत शाह साहब के मुकाबले में, वो नीचे दर्जे के थे, ये अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी उनका दर्जा बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी जिस जगह से भी जा रहा है, जिस किस्म का भी जा रहा है, मुहद्दिस है मौलाना यूनुस जौनपुरी, मुहद्दिस है मौलाना सईद अहमद परानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो चले गए, उनकी जगह खाली है, उनके जैसा दूसरा कोई बाकी नहीं रहा। समझ में आ गया। मुफ्ती महमूद साहब तशरीफ ले गए, उनकी जगह पर दूसरे बाकी नहीं रहे। हत्ता कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी मस्जिद का जो इमाम है वो भी जब चला जाता है तो उस दर्जे का दूसरा इमाम नहीं मिलता। अरे समझ में आया नहीं। कहतुर रिजाल इसको कहा जाता है। इंसानों का कहत पड़ चुका है, उलमा का कहत पड़ चुका है। और इस वक्त अब इस कोरोना के ज़माने में तो जो उलमाए किराम, मशाइख निज़ाम और दीन के खुद्दाम कितने चले गए और कितने जा रहे हैं आप हजरत को मालूम है। खुद 180 आदमी की फहरिस्त समझ में मेरे पास भी किसी ने मोबाइल में भेजी थी। आप हजरत के पास 250 है, अरे तो इससे भी ज़्यादा है। समझ में आया नहीं। तो ये कहतुर रिजाल का ज़माना है। तो इल्म जो है क़यामत की अलामत में से ये है कि क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू उलमा को उठा लेंगे।
اور جو بھی جائے گا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جائے گا. یعنی اپنی جگہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شیخ الحدیث چلا گیا تو کوئی دوسرا شیخ الحدیث نہیں ملے گا، دوسرا بیٹھ جائے گا، وہ تو یہ نہیں ہے. لیکن جتنی صلاحیت، جتنی کیپیسٹی، جتنا علم اس میں تھا اتنا علم اس میں نہیں ہوگا. یا دوسری صورت یہ ہے جو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جہاں کہیں بھی 260ویں منزلے پر کوئی آدمی ہو، فلیٹ میں یا تہ خانے میں کوئی آدمی ہو، جہاں پر بھی ہو وہ ہوا وہاں پہنچے گی. اور جو علم والا، جو دین والا، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم رکھا ہے، حدیث کا علم رکھا ہے، فقہ کا علم رکھا ہے، وہ ہوا اس کو پہنچے گی اور وہ علم ان کے سینوں سے نکال لیا جائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک کا لکھا ہوا جو ہے وہ لکھا ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے. اور پھر سب باقی، پھر ایک ہوا چلے گی اور اس میں ان لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. اور جو باقی بکواس قسم کے لوگ ہیں، نالائق قسم کے لوگ ہیں، وہ باقی رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت آئے گی. تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قبض علم کو اٹھا لینے کی دونوں صورتیں ہوگی. ابتدا میں تو یہ صورت ہوگی جو آج کل چل رہی ہے، اہل علم جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں علم کو حاصل کرنے کی، علم کے اوپر محنت کرنے کی، علم کے لیے مجاہدہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ علم باقی رہے اور جہالت نہ پھیلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لانا ہے، وہ ہوتا ہی رہے گا، جگہ چلتی رہے گی. اور پھر جب آخری زمانہ آ جائے گا، بالکل قریب قیامت، قرب قیامت کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو، حدیث کو، اور یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو، سینے میں جو ہے اس کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم اٹھا لیں گے. اور پھر اس ہوا کے ذریعے سے جو اہل علم ہے ان کا انتقال ہو جائے گا. اور پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ جانور قسم کے، حیوان قسم کے، جنگلی قسم کے لوگ ہوں گے، اور انہی کے اوپر کیا ہے، قیامت قائم ہوگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیف یقبض العلم، علم کو اٹھا لینے کی کیا کیفیت ہوگی. ایک دوسری بات، شروع میں بخاری کی جب شروعات ہوئی گی، باب کیف کان بدء الوحی کا جب لفظ آیا ہوگا تو اس وقت آپ کو بتایا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کے ذریعے سے تقریباً 20 ابواب پوری بخاری میں ذکر کیے ہیں. بابن کیف کان بدء الوحی، یہاں پر ذکر کیا، بابن کیف یقبض العلم. تو یہ دوسرا کیف ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا کیفیت کے متعلق، کہ علم کے قبض کرنے کی کیا کیفیت ہوگی. اور وہ دونوں کیفیتیں میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دی. وَكَتَبَ عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر ابن حزم، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس امت کے بہت ہی اونچے درجے کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروانی قبیلے کے آدمی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بیٹے تھے. اتنا سمجھ میں آ گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں جب ان کے والد اور ان کے گھر والے عبد الملک مروان وغیرہ مصر جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ابا جان وغیرہ سے کہا کہ مجھے مصر مت لے جاؤ، مجھے مدینہ بھیج دو، تاکہ میں مدینہ جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وغیرہ کی تلاش کروں اور میں اس چیز کو حاصل کروں. چنانچہ یہ خود مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ رہ کر انہوں نے شروع کیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن ہجری 101 کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا،
اور 2 سال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ رہے. بڑی جید اور اعلیٰ قسم کے آدمی ہیں. ان کے سوانح کا ہر باب، بلکہ ان کے سوانح کا ہر صفحہ بہت ہی اونچا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیرت عمر ابن عبدالعزیز، سوانح عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نامی اردو کتابیں بھی ہیں. اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. آپ حضرات نے بھی ان کا نام سب سے پہلے سنا ہوگا. بخاری کا جب مقدمہ بیان کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت تدوین حدیث کو مدون کرنے کا سرا کس کے ذمے ہے؟ ابن شہاب زہری یا ابن حزم ظاہری، ان کے لیے ہے. یہ دونوں نام آیا ہوگا. اور اس میں بتایا ہوگا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کام کیا ہے، اور یہ ان سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث کی کیا ہے جمع کرنے کی، حدیث کی تدوین کی خدمت انہوں نے لی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بات دوسری بھی درمیان میں بتاتا چلوں، وہ یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے کانچ لگا ہوا ہو، سارا مکان یا سارے کمرے وغیرہ بند ہو، لیکن اس کے باوجود کچھ مدت کے بعد اس کانچ پر کچھ نہ کچھ گردہ غبار وغیرہ جم ہی جاتا ہے، اور آدمی جب اس میں دیکھے تو پورا چہرہ صاف نظر نہیں آتا. تھوڑے دنوں کے بعد اس کانچ کو بھی، اس آئینے کو بھی صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد مرور ایام کی وجہ سے، زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے دین میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن جب پہلے ایسا ہوتا تھا تو اللہ جل جلالہ کسی نبی کو بھیج دیتے تھے. وہ نبی پھر تعلیم کے ذریعے سے اور کوشش کے ذریعے سے دین کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا. لیکن اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو اللہ جل جلالہ و امن والہ نے یہ نظام کیا ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ جل جلالہ و امن والہ کسی ایک آدمی کو یا کسی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں، اور وہ جماعت ایسا کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو گرد و غبار، جو رسم و رواج، جو بدعات اور جو بری چیزیں شریعت میں دین کے نام سے داخل ہو گئی ہوتی ہے، ان سب کو نکال کر دین کو پاک صاف کر کے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاف اور صحیح دین تھا، اس طریقے سے صحیح دین کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں. اس کو اصطلاح میں مجدد کہا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ ہر 100 سال پر ایک مجدد کو بھیجتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 100 سال پورے ہو گئے، اور ظاہر بات ہے کہ مرور ایام کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ چھوڑ گئے تھے، لیکن خلافت راشدہ ختم ہو کر کیا ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی. سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طریقے سے دین کے معاملے میں، مسائل کے سلسلے میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس امت کا سب سے پہلا، صدی کا سب سے پہلا مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد پھر ہر صدی میں مجدد آتے رہے، اور وہ دین کا کام کرتے رہے، اور دین کو صحیح نہج پر اور دین کو صحیح طریقے پر وہ پھیلاتے رہے. اب سارے نام لینے کا تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے. سب سے پہلا مجدد میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا. کبھی مجدد ایک بھی ہوتا ہے، کبھی مجدد متعدد بھی ہوا کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس امت کا سب سے پہلا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے.
پھر امام شافعی وغیرہ کے نام آتے رہے بہت سارے. اور اس وقت 14ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت 14ویں صدی کا مجدد حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دین میں، شریعت میں، تصوف میں، پیری مریدی میں وغیرہ میں، رسم و رواج میں جو کچھ چیزیں دین کے نام سے داخل ہو گئی تھی، سب کو صاف صاف تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تقریباً 1000 کتابیں لکھی انہوں نے. اور لکھ کر کیا ہے، اس طریقے سے دین کو بالکل پاک صاف کر دیا. اور جیسا صاف اور شفاف صحیح سنتیں جو تھی وہ ساری سنتیں سامنے آ گئی، اور جو مصنوعی سنتیں تھیں وہ سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا، منع کر کے رکھ دیا، اور کہہ دیا کہ یہ دین نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گیا. ایک تیسری بات بھی درمیان میں بتاؤں، وہ میں نے اپنے اکابر سے نہیں سنا، لیکن کیا ہے کتابوں میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلی صدی میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سمجھ میں آ گیا. اور دنیا میں جتنا رسم و رواج اور دنیا میں جتنی گندگی، دنیا میں جتنی ضلالت تھی، وہ ساری ضلالت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر کے بتا دی، اور توحید اور رسالت اور سارے احکام کو صاف صاف بتا دیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو پورے دنیا میں پھیلا دیا. ابھی تو بتایا تھا وہ 100 سال کا مجدد تھا، ایک ہوتا ہے 500 سال کے مجدد. اور اس 500 سال میں اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ایک مجدد کو پیدا کیا، جس کو ہم لوگ غوث پاک خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، سن 500 ہجری میں. سمجھ میں آ گیا. اور حضرت خواجہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب، دو الفاظ ہیں انڈیا میں، تو ہمارے صورت میں تو بڑے پیر صاحب سے پہچانے جاتے ہیں جن کی 11ویں کی جاتی ہے، مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر 500 سال گزر گئے تو مجدد ایسے بڑے جلیل القدر مجدد کی ضرورت پیش آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جس کو مجدد الف ثانی سے ہم تعبیر کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا درجہ ہے، 500 سال تو ہوں گے پورے ہونے کے قریب آ رہے، 1442 1442 کے نہیں ہجری، 8 ہی سال باقی رہ گئے نا، 58 سال باقی رہ گئے، 58 سال باقی رہ گئے. سمجھ میں آ گئے نہیں؟ 58 سال کے بعد یہ 500 سال یہ بھی ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ اب مجدد جو آئے گا وہ امام مہدی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے. سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا کہ میں نے کہیں اپنے اکابر سے نہیں سنا، تخمینہ ہے، یہ اندازہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کی جگہ پر کوئی اور آ جائے، اور 500 سال کے بعد امام مہدی ہے. امام مہدی کا آنا تو ہے، لیکن 52 سال کے بعد آئیں گے، 58 سال کے بعد آئیں گے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک تو 500 سال کے مجددین کی تفصیل بتا دی، اور 100 سال کی تفصیل بتا دی. بہرحال بات چل رہی تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروانی تھے. عبد الملک ابن مروان کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی جگہ پر بادشاہ بنا دیا. بڑی مشکل سے انہوں نے قبول کیا، لیکن قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ جو کچھ بادشاہ، اس لیے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بہت ہی زیادہ اونچے درجے کی عورت تھی، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میرے ساتھ رہنا ہو تو شریعت کے مطابق رہنا ہوگا، بادشاہت کو چھوڑنی پڑے گی.
جتنا مال دولت تم کو مال غنیمت سے ملا، بیت المال سے ملا ہے، سب کو بیت المال میں جمع کراؤ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا مال اپنا وہ بھی بیت المال میں جمع کرایا، اور بیوی کا جو مال تھا وہ بھی سارا بیت المال میں جمع کرایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ 2.5 سال تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکومت سنبھالی، لیکن اس حکومت کو جو خلافت سے ملوکیت کی طرف پہنچ گئی تھی، بادشاہت کی طرف پہنچ گئی تھی، پھر ملوکیت سے خلافت کی طرف پہنچا کر سب سے پہلا کام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے یہ کیا، اور ایسا عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیتے تھے، نہ بکری بھیڑیا پر حملہ کرتی تھی، نہ بکری بھیڑیا سے بھاگتی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک ان کے سوانے کے ایک واقعے میں لکھا کہ کسی جگہ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پانی پینے کی جگہ پر بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے اسی وقت کہا معلوم ہوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تجدیدی کام کیا وہ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کے لکھنے لکھانے کا دستور نہیں تھا، یاد کرنے کا دستور تھا لیکن لکھنے لکھانے کا عام رواج نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن شہاب زہری کو یا ابن حزم ظاہری کو حکم دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا جائے، اور سن 100 کے بعد ان حضرات نے ان احادیث کو سب کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر اسی جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں اپنے اپنے زمانوں میں تقسیم ہوتے ہوئے، اور یہ کیا ہے کتابوں کی شکل میں اب حدیث ساری کی ساری جمع ہو گئی۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس طرح ہوا، اس میں بھی 2 قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حاسدین نے ان کے غلام کو کچھ پیسے دیے کہ ان کو زہر دے دو، اور وہ غلام ان کے کھانے میں زہر ملاتا رہا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ بھی چلا دیا کہ اس میں زہر ملایا جا رہا ہے، اور کس نے ملایا ہے۔ غلام کو بلایا اور کہا کہ اتنے پیسے، جتنے اس نے پیسے لیے تھے اتنے پیسے تو بیت المال میں جمع کر دو، اور پھر کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ مجھے تو پتہ چلی گیا ہے کہ تو نے زہر دیا ہے، اور یہ زہر کا اب اثر یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملک شام میں انتقال ہو گیا۔ ہمس کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کی یہ بیوی جو بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، اور کیا ہے بادشاہ کی اولاد تھی، وہ وہاں پر موجود ہے، اور یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام آیا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی۔ کتب عمر ابن عبدالعزیز، لکھا عمر ابن عبدالعزیز نے ابی بکر ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ مقدمہ جب پڑھا ہوگا آپ نے تو اس وقت یہ آیا ہوگا کہ اس حدیث تدوین حدیث کو جمع کرنے کا سیرا کس کے سر ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سر پر، لیکن ان نے کس سے کروایا، ابن حزم ظاہری یا دوسرے آدمی؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس سلسلے میں دونوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ابن ابو بکر ابن حزم کو، ابن ابو بکر ابن حزم کو، اس وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات نہیں ہے، ابن حزم ظاہری اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہیں وہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، اور موجودہ زمانے کی طرح
फटाफट उस वक्त पता नहीं चल जाया करता था, जैसे इस जमाने में पूरी दुनिया एक घर की तरह हो गई है कि अमेरिका में होता है तो उसी सेकंड में यहाँ पता चल जाता है, वो नहीं होता था, बड़ी देर लगती थी। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों समझ में हदीस को जमा करने वाले थे, इब्न हजम ज़ाहिरी और इब्न क्या है ज़ुबैर। कतब उमर इब्न अब्दुल अजीज इला अबी बकर इब्न हजम, क्या लिखा, उन्जुर मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तबू, देखो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को जहां तुम्हें मिले उसको लिख लो और उसको जमा कर लो। मैंने अभी बताया कि कुरान पाक के ज़माने में नुज़ुल के वक्त में कुरान ही को लिखाया जाता था, हदीस को लिखने लिखाने का दस्तूर नहीं था, बल्कि हदीस को हिफ्ज याद करते थे और कुरान पाक को लिखा जाता था ताकि दोनों में क्या है इम्तियाज बाकी रहे। लेकिन अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने के बाद अब क्या है इख्तिलात का अंदेशा बाकी नहीं रहा, कुरान और हदीस अलग अलग समझ में आ गई। इस वजह से हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सन 100 हिजरी के बाद इब्न हजम ज़ाहिरी को लिखा कि जहां भी तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिले फक्तुब हो, इसको लिख लो। फ़इन खिफ्तो दुरूसुल इल्म व ज़हाबुल उलमा, इस वजह से कि इल्म हदीस के ज़ाय होने का मुझे अंदेशा है। अगर तुम इस तरीके से नहीं करोगे तो अब हर एक आदमी जो होगा वो हफ्जे के एतबार से, दिमाग के एतबार से इतना ज़्यादा नहीं होगा, और क्या है लिखा हुआ न हो तो महफूज नहीं रहेगा। इस वजह से अब कुरान भी अलग हो गया है, हदीस को लिखने की वजह से कुरान के साथ इश्तिबा भी नहीं होगा, इस वजह से उसको लिखना शुरू कर दो। वला युकबलो इल्ला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि देखो खालिस हदीस, हदीस कहते हैं मा काल बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया हो या जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की जा रही हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कोई नकीर न फरमाए हो, उन सब को हदीस से ताबीर किया जाता है। हदीस को हदीस क्यों कहते हैं वो पहले आ चुका होगा। बहरहाल इल्ला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा हुक्म क्या दिया, वल यफशु, और हदीस को अब जाहिर करो, लोगों को सिखलाओ, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को बताओ कि ये हदीस है। इस वजह से कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात है मेरे और आपकी तरह अपने नफसानी ख्वाहिशात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इशारे से हुआ करता था। इस वजह से हर हदीस भी, इसी वजह से उलमा ने कहा है कि वही की दो किस्म है, एक को तो वही मतलू कहा जाता है और एक को तो वही गैर मतलू कहा जाता है। यानी एक वही जिसकी तिलावत की जाती है और वो है कुरान पाक, और दूसरा है वही गैर मतलू कि वही तो है लेकिन तिलावत नहीं की जाती और वो है हदीस पाक। वल यफशु अल इल्म, और इल्म को खूब फैलाओ, इल्म हदीस को खूब फैलाओ। वल यजलसु, और उसके लिए मजालिस कायम करो, उसके लिए मदारिस कायम करो, उसके लिए क्या है बाज बाज बैठकों में जहाँ भी बैठो वहाँ पर भी क्या है हदीस के नशर व इशाअत का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के फैलाने का, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने पढ़ाने का, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एहतमाम करना चाहिए। वल यजलिसु, और बैठकें जमाओ, लेकिन खाने पीने और बिरयानी के लिए नहीं। वजलिसो, मजलिस जमाओ, लेकिन किसके लिए, हत्ता युअल्लिम मन ला यअलम, यहाँ तक कि जो नहीं जानते हैं उनको भी इल्म हासिल हो जाए। यानी बैठक इल्मी होनी चाहिए, इल्म को नशर इशात करने के लिए होना चाहिए, समझ में आता है कि जिन लोगों के पास इल्म नहीं है, जिन लोगों के पास हदीस नहीं है, वो लोग भी हदीस को हासिल कर ले। समझ में आ गया। दरमियान में मैं नहीं कहना चाहे मुंह के सामने, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारकबादी देता हूं मौलाना अब्दुल रहीम मीर और उनके जुमला और शुरका को कि उन्होंने इस मुल्क में ऐसी जगह पर और ऐसे तरीके से हदीस के नशर व इशाअत का सिलसिला जारी किया हुआ है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू कबूल फरमाए।
اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہت ہی مسرت ہوتی ہے جب سبق کے ختم ہونے کے بعد یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آج 3800 نے سنا، آج 3500 نے سنا۔ گویا کہ پوری دنیا میں یہ حدیث کی خدمتیں ہو رہی ہے، معمولی ہے، چھوٹی سی ہے، ہم نااہل ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر رکھا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں بتایا کہ وَلْيَجْلَسُوا، اور بیٹھو، حَتَّى يُعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ جو جاہل ہے وہ اس کو بھی علم حاصل ہو جائے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلَكُ، علم ختم نہیں ہوتا، علم ہلاک نہیں ہوتا، مگر کب ہوتا علم، کب ہلاک ہو جائے گا؟ حتیٰ یکون سرًا، ہاں، جب علم سے سر ہو، چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہیں کیا جائے، اس کو سکھایا نہ جائے۔ آدمی بڑا علامہ ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، کل کو وہ مر جائے گا تو وہ سارا علم جتنا جانتا تھا وہ خود لے کر چلا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی جگہ پر آگے ایک باب آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر عالم ہے تو اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے، دیکھو بھائی میں مولوی ہوں، دیکھو بھائی میں مفتی ہوں، دیکھو بھائی میں حافظ ہوں، دیکھو بھائی میں محدث ہوں، اگر تم لوگوں کو کچھ سیکھنا ہو تو مجھ سے سیکھو، یہ بھی کہنا چاہیے تاکہ علم کی نشر و اشاعت ہو اور علم پھیلے۔ ورنہ تو اگر تم چپکے سے بیٹھے رہو گے اور علم کو پڑھاؤ گے نہیں، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال پڑھانے کے بعد اگر آدمی تجارت میں لگ جائے تو کیا فائدہ؟ اس کی جگہ پر جو کچھ تمہارے پاس علم ہے، جتنا علم ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں حدیث کو لکھو، مجالس علم قائم کرو، اور مجالس علم قائم کرنے کے بعد لوگوں کو سکھلاؤ تاکہ علم پھیلتا چلا جائے، اور جب علم پھیلتا چلا جائے تو قیامت بھی کیا ہے، قیامت میں جہالت نہیں آئے گی۔ ویسے تو اگر مقدرات ہے تو وہ آئے گی، لیکن پھر بھی ہمارا کام یہ ہے کہ خیر بڑھانا چاہیے، بھلائی کو بڑھانی چاہیے۔ برائی تو آ کر ختم کرے گی تو ہوگی، لیکن ہماری طرف سے برائیوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، جہالت کو دعوت نہیں دینی چاہیے، جہالت کے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا لا یقبل، نہیں قبول کی جائے مگر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو افشا کیا جائے، علم کو ظاہر کیا جائے اور مجالس قائم کی جائے، یہاں تک کہ سیکھ لے وہ شخص جو کہ نہیں جانتا ہے، بس علم نہیں ختم ہوگا یہاں تک کہ وہ سر میں چلا جائے گا۔ اگر سر کرو گے، چپ کے رہو گے، بولو گے نہیں، بتاؤ گے نہیں، پڑھاؤ گے نہیں، مجلس سے قائم نہیں کرو گے، تقریر نہیں کرو گے، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، جہالت بڑھتی چلی جائے گی اور علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال اس ترجمۃ الباب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے علم اٹھا لیا جائے گا، کس طریقے سے جہالت پھیلے گی، اس کو بتایا ہے۔ اس وجہ سے جہالت نہ پھیلے اور علم پھیلے، اس کی صورتوں کو اختیار کرنا چاہیے، یہ مقصد ہے اس ترجمۃ الباب کا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث جو ذکر کی، قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہشام یہ عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں۔ عروہ ابن زبیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے، اور بہت فضیلت ان کی بھی حدیث میں بہت آئی ہے۔ یہ کون تھے یہ بھی جاننا چاہیے، لیکن چلو ابھی چھوڑو۔ ان ابی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص کا تذکرہ پہلے آ گیا تھا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ارشاد فرماتے تھے ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اٹھا لے گا، قبض نہیں کرے گا، انتزاعاً، اچانک ایک دم اٹھا لیا جائے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے تو آہستہ آہستہ آہستہ۔ آج ایک آدمی بڑا عالم تھا وہ مرا، کل کو دوسرا بڑا عالم ملا،
برسوں تیسرا بڑا عالم بنا، جیسے میں نے ابھی تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی. اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھاتے رہیں گے اور وہ اپنی جگہ کو خالی چھوڑ کر جائیں گے. ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا ہوگا، ایسا آدمی پیدا نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے وہ جگہ خالی رہے گی. اور جگہ خالی رہنے کی وجہ سے پھر کیا ہے، جہالت بڑھتی رہے گی. علم نہیں قبض کیا جائے گا ایک دم انتزاعاً ینتزعہ عن العباد، کہ اس سے لوگوں سے کھینچ لیا جائے، ختم کر دیا جائے، ایسا ایک دم نہیں ہوگا. ولیکن کیا ہوگا، یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھانے سے علم ختم ہوتا چلا جائے گا. علماء کے اٹھانے سے علم ختم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب کہ نہیں باقی رہے گا کوئی عالم، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ تبارک و تعالی جاہلوں کو سردار بنا دیں گے. آتا جاتا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل. سمجھ میں آئے نہیں؟ آتا جاتا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل، اسی طریقے سے ہو جائے گا. مولوی ہے، نہ عبارت پڑھ سکتا ہے نہ ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب ہے. سمجھ میں؟ تو پھر ایسے جوہال بڑے ہو جائیں گے، علماء ہو جائیں گے. اور جب جاہل بڑا ہوگا، اذا وسد الامر الی اہلہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو. تو پھر اس صورت میں جہالت عام ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نہیں کھینچ لے گا علم کو، اچانک کھینچ لینا، بلکہ بے قبض العلم، بے قبض العلماء، لیکن علم کو اٹھا لیا جائے گا. علماء کو اٹھانے کے ساتھ یہاں تک کہ جب کہ نہیں باقی رہے گا کوئی عالم، لوگ بنائیں گے جاہلوں کو سردار. جاہلوں کو سردار بنا دیا گیا. سمجھ میں؟ اب لوگ سردار ہونے کے اس کے پاس کیا ہے، ٹائٹل ہے مفتی، اس کے پاس ٹائٹل ہے محدث، اس کے پاس ٹائٹل ہے مولوی. اس وجہ سے لوگ اسی سے پوچھیں گے. آتا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا شرم کے مارے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں. اس وجہ سے جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ بتا دے گا، چاہے سچ ہو چاہے جھوٹ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ عام متن آج کل یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے مسئلہ بتانے سے پہلے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، گویا کہ میری زبان سے اللہ کا حکم ظاہر ہو رہا ہے. اگر میں نے غلط بات بتا دی تو اللہ کا حکم میں نے غلط بتا دیا، اللہ کی طرف میں نے غلط نسبت کر دی. اس وجہ سے علماء کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال فسئلوا، وہ سوال کیے جائیں گے، ففتوا بغیر علم، پس بغیر علم کے وہ فتویٰ دے دیں گے. مفتیوں کو بھی جواب دینے کے لیے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے کہ غلط بات کو اللہ کی طرف نسبت کی، اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا کہ جو بات بتایا وہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وضلوا. قال فربری، فربری یہ نسبت ہے فربر کی طرف. یہ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ رہتے تھے. انہوں نے بخاری کو 2 مرتبہ امام بخاری سے پڑھی ہے. اور اس وقت تمہارے سامنے جو یہ نسخہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اس نسخے کو بھی جہاں مقدمے میں اختلاف نسخ بتایا ہوگا، اس میں بتایا ہوگا کہ یہ نسخہ جو ہمارے سامنے ہے اس کو نسخہ فربری کہا جاتا ہے. فربری کا نسخہ ہے یہ. دوسرے نسخوں کے مقابلے میں کچھ حدیثیں کمی بیشی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ فربری کا ہے اس لیے کہ انہوں نے امام بخاری سے پڑھا ہے. اور دوسری مرتبہ تو اس وقت پڑھا ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت ہی قریب ہوا ہے، یعنی آخری زمانے میں پڑھا ہے. تو یہ فربری امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کا یہ مقولہ ذکر کیا گیا. امام فربری نے یہ اپنا مقولہ بتایا. قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن ہشام نحوہ، کہ
کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے سامنے ذکر کیا، بس اسی قسم کا یہ حدیث ایک دوسرے سند کے ساتھ میرے پاس بھی ہے، اور یہ حدیث اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کس طریقے سے علم قبض ہوگا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس باب میں ذکر کیا۔ کیا خیال ہے؟ 15 منٹ ہے، پڑھنا ہے چھٹی کرنی ہے؟ پڑھو۔ قال رحمه الله باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح الزخوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما ما لقيهن فيه فوعدهن يوما لقيهن فيه أحسن الله إليكم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال هن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی نشر و اشاعت کی جو صورتیں شکلیں ہو سکتی تھی وہ تمہارے سامنے ذکر کی۔ انہی میں سے ایک شکل یہ ہے کہ عورتوں کو جمع کر کے عورتوں کے لیے علم کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو تفصیلات تمہارے سامنے آئی وہ پہلے بتا دیا کہ گھر والے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو اپنے گھروں میں تعلیم دے، سمجھ میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، عورتوں کو بھی سکھلانے کا، بیوی کو سکھلانے کا، نوکر کو سکھلانے کا، جو الگ الگ صورتیں تھی وہ ساری تمہارے سامنے ذکر کی گئی۔ لیکن اگر صرف عورتوں ہی کے لیے کوئی مدرسہ قائم کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ مردوں کے مقابلے میں صنف نازک عورتوں کا جو مسئلہ ہے، عورتوں کا جو مدرسہ ہے، عورتوں کا جو دارالاقامہ ہے، عورتوں کو جو تعلیم اور تعلم کا طریقہ ہے، کتنا ہی اہتمام کر لو، سمجھ میں، لیکن کچھ نہ کچھ فتنہ، فساد، برائیاں وغیرہ پیدا ہو ہی جایا کرتی، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی، بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا عورتوں کے لیے مخصوص کوئی وقت، مخصوص کوئی دن، مخصوص کوئی جگہ تعلیم اور تعلم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے مقرر کرنا جائز ہے یا مقرر کرنا جائز نہیں ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ فی نفسی تو جائز ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، لیکن مردوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے، لڑکیوں کو جو تعلیم کا نظام ہے، اس میں فتنے فساد کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اور اس خطرے سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں بھی حل کا لفظ بڑھا دیا۔ کیا عورتوں کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص دن، کوئی خاص جگہ تعلیم کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ خود جواب نہیں دیا، بلکہ خود انہوں نے سوال قائم کر دیا، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے تو پھر کر سکتے ہو، سمجھ میں آنے۔ لیکن اگر یہ بے پردگی ہو یا موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے فیشن ہو اور یہ ہو تو ذرا ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ حل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے علم کے لیے مخصوص کوئی جگہ، مخصوص کوئی وقت، مخصوص کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا آدم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عورتیں آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ہر وقت آپ کے پاس حاضر رہتے ہیں، آپ بھی ہر وقت مردوں کے پاس ہوتے ہیں، حدیث قرآن اور بہت ساری دینی باتیں آپ ہر مرتبہ ان کو سناتے رہتے ہیں، مرد تو آپ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہر وقت حاضر بھی رہتے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے، گھریلو ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، دوسری وجہ ہے پردے کا انتظام ہے وغیرہ، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم مرد جس طریقے سے وقت فارغ کر کے حاضر ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وقت آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں تو اس وقت میں ہم آپ کے پاس آ جایا کریں، آپ ہمیں وعظ کر دیں، نصیحت کر دیں، تقریر کر دیں، دینی مسئلے مسائل بتا دیا کریں تاکہ ہماری دینی اصلاح ہو اور ہمارے لیے فائدہ ہو، آپ ہمارے لیے یہ کام کیجئے۔ عورت نے آ کر کہا، قال النساء، کہا عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلبنا علیک الرجال، ہمارے مقابلے میں آپ کے اوپر مرد غالب ہو گئے، ہر وقت مرد آپ کے پاس ہوتے ہیں، فجل لنا یومن، آپ ہمارے لیے ایک دن متعین کر دیجئے اپنی طرف سے، تاکہ اس دن میں آپ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں دین کی تعلیم دیں اور ہم اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں۔ فوعدہن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لی اور وعدہ کر لیا، یومن لقیہن، کہ ایک دن میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا اور ملاقات کر کے میں تم کو دینی باتیں بتاؤں گا۔ فواضحن وامرہن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ کیا اور واعظ کرنے کے ساتھ ان کو جو جو کام کرنے تھے وہ بتائے، جو کام نہیں کرنے تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا کہ عورتوں کے لیے اگر الگ سے مدرسہ بنایا جائے، عورتوں کے لیے الگ سے واعظ کا انتظام کیا جائے، عورتوں کے لیے اگر کوئی ایسا تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کیا جائے جس میں جو خطرات ہیں ان خطرات سے بچنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو جائز اور درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ عورتوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم دی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ فَقَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، اب اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے حالات کے اعتبار سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے جو جو ضرورت کی چیزیں تھی جو عورتوں کے ساتھ خاص تھی وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی۔ کیا بتایا؟ وہ پوری تقریر میں سے کچھ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہا کہ فَقَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، اس چیز میں جو کہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے، کیا کہا؟ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَقَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں دیکھو، تمہیں بچوں میں سے، تمہارے بچوں میں سے اگر کسی عورت کے 3 بچے بچپن ہی کی حالت میں بالغ ہونے سے پہلے اگر انتقال کر جائے اور وہ عورت اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے بلکہ صبر کر لے، اللہ نے لے لیا، اللہ کی مرضی ہے، تو اس صبر کرنے کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک عورت فوراً کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی کے 3 بچے تو فوت نہیں ہوئے، 2 بچے فوت ہوئے۔ کہا کہ 2 بچے فوت ہوئے، اس پر بھی جزا فضا اس نے نہیں کیا، صبر کیا، تو وہ 2 بچے بھی اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تیسرا پھر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ 1 بچے، یا تو الگ الگ موقع پر یا اسی موقع پر 2 قسم کے الفاظ یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ایک بچے کے انتقال کے بعد بھی اگر جزا فضا نہ کرے، بے صبری نہ کرے، صبر کرے، اور یہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بھی درمیان میں بتا دوں، سمجھ میں آئے؟ اپنے چھوٹے بچے، نابالغ بچے پیدا ہونے کے بعد جو بچہ ہوتا ہے
بالغ ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو اور ماں کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس کے لیے ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے. ماں اس کے لیے پیشاب والی جگہ پر یا پانی والی جگہ پر خود سوتی ہے اور بچے کو صاف ستھری جگہ پر سلاتی ہے. محبت کی بات ہے. نیند قربان کرنا، صحت قربان کرنا، اور یہ ساری چیزیں عورت کرتی ہے. اور جب وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے تو بہت زیادہ رنج ماں کو بھی ہوتا ہے اور باپ کو بھی ہوتا ہے. اس حدیث میں 3 بچے، 2 بچے اور 1 بچے کے انتقال پر صبر کرنے پر عورت کے لیے بتایا گیا ہے. دوسری ایک حدیث میں عام لفظ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. یعنی کسی آدمی کا 1 بچہ، 2 بچہ، 3 بچے نابالغ میں انتقال کر جائے اور وہ صبر کرے، اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جل جلالہ و من والو ان بچوں کو جو نابالغ ہے ان کو کہے گا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہاری تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. نابالغ تھے، بچے تھے، گناہ ہے نہیں، جب جنت میں چلے جاؤ. تو وہ وہاں کہیں گے کہ ہم تو اپنے امو ابی کے بغیر نہیں جانیں گے، اپنے امی اور اپنے ابو کے بغیر ہم تو نہیں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کو فرمائے گا کہ جن لوگوں نے اس پر صبر کیا تھا ان امو ابو کو بھی کہا جائے گا جاؤ تم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ چلے جاؤ. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کا ایک داماد تھا، میں مسئلے سے نام نہیں لیتا، ان کا چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا. سمجھ میں؟ تو میں بھی وہاں موجود تھا. حضرت نے فرمایا کہ ارے تو بھی جوان وہ بھی جوان، دوسرا بچہ ہو جائے گا، کیوں فکر کرتا ہو، اس کے اوپر صبر کرو. ہمارے پاس شیخ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں، لیکن ہم بھی چند بچوں کو پہلے ہی اللہ کے پاس بھیج چکے ہیں، اس پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ چھوٹے بچے کے انتقال پر صبر کرنے سے کتنی بڑی نعمتیں ملتی ہے. اور میں نے ابھی بتایا کہ سب کو رنج تو ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ کو، اور باپ سے بھی زیادہ ماں کو چھوٹے بچے کے انتقال کے اوپر بہت زیادہ رنج اور غم ہوتا ہے. جزا فضا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو صبر اختیار کر لینا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو فرمایا ان میں یہ بات بتائی فقال واثنین حجابا من النار فقالت امرأة واثنین قال واثنین. اور میں نے ایک بتایا کہ اس میں ایک کے متعلق بھی ہے. دوسری حدیث ابا حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ثلاثۃ ولم يبلغوا الہند. اس میں 3 کا لفظ ہے اور 3 کے ساتھ ایک قید لگائی ہے کہ وہ ہنس کی عمر تک، بلوغت کی عمر تک نہ پہنچا ہو. یعنی وہ بچہ نابالغ ہو، نابالغ کی حالت میں مر جائے، پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے، یا 12 سال کے بعد بھی مر جائے، اس کے اوپر بھی اگر وہ صبر کرے گی، یعنی وہ بچہ بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو اللہ، اور اس کے اوپر وہ صبر کرے تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس اس کو عطا فرماتے ہیں. جیسے میں نے بھی بتایا اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں بھی کیا ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج ایک اعلان اور بھی سن لو کہ پیر کے دن نقص، پیر کے دن آپ حضرات کی چھٹی رہے گی. مجھے اسپتال میں، سنت لوک اسپتال میں چیکنگ کے لیے جانا ہے. 8:15 بجے کا وقت ہے، میں شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، اس وجہ سے ابھی پیر کے دن چھٹی رہے گی. انشاءاللہ بدھ سے پھر سبق شروع ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، چلو کیا ملے ہاں یہ سنا. آپ اس کو ٹیپ بھی کر رہے ہیں؟
جزاک اللہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں جو